السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کے متعلق اچھی یا بری رائے بہت جلد قائم کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے رائے اس شخص کے بارے میں قائم کی ہے وہ یقیناً درست ہے، جبکہ رائے جو کسی کے متعلق بھی رائے قائم کرنے کے لیے وہ اسلام میں مختلف اصول بتائے گئے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کھایا پیا، کہ آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، کیا آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا۔ جب تک یہ کچھ ایسے معاملات ہو نہ جائیں، آپ کسی کے بارے میں اس کے متعلق کوئی اچھی رائے یا حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میں اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتا ہوں کہ یہ شاید ہم میں جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے بھی ہم میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم کسی کے متعلق ایک دم رائے قائم کر کے اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں، یا اس کو بہت ہی اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مافوق الفطرت، یعنی یہ عام فطرت، ایک عام روٹین سے ہٹ کے یہ کوئی معاملہ ہے۔ ناظرین، ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک کالم نگار تھے۔ ایک دفعہ وہ سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کی سڑک ہے اور وہاں پر ایک درخت ہے، بڑا سا درخت تو کئی ہوتے ہیں لیکن وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ چھاؤں ہے، ذرا بیٹھ کے کچھ میں ماحول کا مطالعہ کروں۔ گرمی کے دن تھے شدید، اتنے میں ان کو گرمی محسوس ہوئی، بہت زیادہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اور ماحول کا مطالعہ کر رہے۔ ایک دیہاتی ان کے پاس آیا جو کہ اپنے مخصوص جو دیہاتی لباس ہوتا ہے اس میں وہ ملبوس تھا۔ ان کے پاس آیا تو ان سے سلام عرض کیا اور یہ فرمایا کہ آپ لگتا ہے کہ مسافر ہیں اور تھک گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل مسافر ہوں اور تھک گیا ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے، تو میں نے سوچا کہ یہاں پر بیٹھ لوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پیاس لگی ہے؟ تو ان صاحب نے فرمایا جی ہاں پیاس لگی ہے۔ تو دیہاتی کہتا ہے کہ اچھا ٹھہرے، میں آپ کے لیے پانی لے کے آیا۔ اب جیسے ہی وہ دیہاتی وہاں سے تیز تیز قدموں سے لوٹا تو جو صاحب مسافر تھے، جو کہ کالم نگار تھے، پڑھے لکھے تھے، کہانیاں لکھتے تھے، تو انہوں نے اس کے متعلق رائے قائم کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا چلیں اچھا ہو گیا، آج مجھے ایک کریکٹر مل گیا، آج میں اسی کے متعلق کہانی لکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کا جو چہرہ تھا وہ ذہن میں لایا، اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے، ایسا ہے، اور نہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں، کہ اس نے جو ہے وہ میرے چہرے کو پڑھا، اس کے اندر انسانیت تھی، اور وہ بغیر کہے بغیر ضرورت کے وہ چلا گیا اور ابھی تھوڑی دیر میں پانی لے کے آئے گا۔ انہوں نے اپنی کہانی کا پورا خاکہ تیار کر لیا اس بندے کے چہرے کے ساتھ، اور یہ بھی سوچا کہ اس کی ایسے تصویر بناؤں گا، یہ کروں گا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ دیہاتی نہ آیا۔ اب وہ صاحب تھوڑے پریشان بھی ہوئے، اور جو وقت گزرتا گیا وہ دیہاتی نہ آیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ یار تو نے ایسے ہی اس کو ایک دم سر پہ چڑھا دیا تھا، ایسے ہی اس کے متعلق ایسے ایسے اچھے خیالات کر دیے تھے، یہ تو ایسا شخص نہیں تھا، وہ تو چلا گیا، جا کے بھول گیا، ختم ہوگی بات، اپنے کاموں میں لگ گیا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری بھول تھی کہ میں نے اس کو جو ہے وہ یہ ایک دم ایک پوری کہانی بنا ڈالی اور اس کے متعلق اتنے۔ ابھی وہ ان خیالوں میں تھے ہی کہ وہ دیہاتی نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں جگ تھا، اور جگ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں گلاس بھی تھا۔ وہ پھر اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، کہتے نہیں یار تو غلط تھا، یہ بندہ واقعی بہت اچھا ہے، یہ دیکھو آ گیا ہے، جگ پانی کا لے کے آ گیا ہے، اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ملامت شروع کر۔ وہ دیہاتی آیا اور کہتا ہے کہ صاحب بہت معذرت ہے، میں نے آنے میں بہت دیر لگا دی، میں نے یہ سوچا کہ آپ مسافر ہیں، آپ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ میں آپ کے لیے صرف جو ہے وہ سادہ پانی لے کے آ گیا، اس لیے پہلے یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے شکنجی بنا کے لاؤں۔ ہمارے ہاں شکنجی جو ہوتی ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، جو کہ ٹھنڈک لاتی ہے، گرمی دور کرتی ہے۔ چنانچہ پہلے میں باغ میں گیا، وہاں سے لیموں توڑے، اس کے بعد میں گھر گیا، پھر وہ ایک جگہ سے میں نے یہ تھوڑی سی برف لی، یہ اس میں ڈالی، اور یہ آپ کے لیے شکنجی بنا کے لایا ہوں، یہ پیجیے۔
اس نے گلاس میں ڈال کے دی۔ اب جو صاحب تھے وہ کالم نگار، انہوں نے اس کے بارے میں جو پہلے رائے تھی اس سے بھی اچھی رائے قائم کرنا شروع کر دی کہ نہیں یار، جو تو اس کے بارے میں رائے قائم کر رہا تھا یہ اس سے بھی زیادہ اچھا شخص ہے۔ تو بہت پھر انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کی اور وہ انہوں نے گلاس لیا اور پینا شروع کر دیا۔ اب لیموں کا ذائقہ بہت ترش قسم کا تھا، جیسے ہی انہوں نے اپنے حلق سے نیچے اتارا اس کو اور اس کا کڑوا سا ذائقہ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا، یہ تو میں پینے سے میرا گلا خراب ہو جائے گا اور یہ تو مجھے بیمار کر دے گا، یہ تو واقعی یہ تو دیہاتی کا دیہاتی ہی ہے، اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس میں چینی ڈال لاتا تو اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب یہ بڑی مشکل سے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے انہوں نے پھر سے اپنے ذہن میں ملامتیں کرتے ہوئے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا چہرہ وغیرہ بنایا اور اس کے تاثرات کو تھوڑا سا سخت کیا، لیکن پی گئے کہ چلیں پانی تو ہے ایٹ لیسٹ۔ اور جیسے ہی وہ پیتے گئے اور اپنے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات لاتے گئے کہ یہ تو دیہاتی کا دیہاتی ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ تھوڑی سی اس میں چینی ڈال لاتا تو اس کا ذائقہ تو اچھا ہو جاتا، اب مجھے پھر سے کچھ نہ کچھ اوپر پینا پڑے گا اور یہ مزید برداشت سے مشکل ہے۔ اتنے میں جیسے ہی انہوں نے گلاس منہ سے اتارا تو بڑا عجیب سا چہرہ بنایا ہوا، تو دیہاتی نے اپنی جیب سے ایک پڑیا نکالی تو وہ فرمانے لگے دیہاتی کہ صاحب آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ تو پورا گلاس پی گئے، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کو شوگر ہے کہ نہیں، میں نے اس میں چینی نہیں ڈالی تھی، میں نے یہ جو چینی کی پڑیا یہ علیحدہ سے رکھی تھی کہ اگر آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہ لگا تو اس میں آپ چینی ڈال لیجیے گا، کیونکہ شہر میں جو لوگ ہوتے ہیں تقریباً سب کو ہی شوگر ہوتی ہے۔ ناظرین یہ بات سچ ہے کہ ایک نئی تحقیق کے مطابق پاکستان میں شوگر کا مرض 90% لوگوں تک پھیل گیا ہے، یعنی جو ذیابیطس کا مرض ہے، شوگر کی بیماری، یہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیل چکی ہے اور 90% لوگوں میں جا چکی ہے۔ تو وہ اس نے یہ کہا کہ شہر میں تو زیادہ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے تو میں نے چینی نہیں ملائی تھی۔ اب ان صاحب کی پھر ان کی جو ہے وہ بدنی کہتے ہیں یار کیوں تو اس کے بارے میں الٹا سوچ رہے، یہ دیکھ اس نے تمہارا کتنا بھلا سوچا کہ اگر تمہیں شوگر ہے تو یہ چینی پینے سے تمہیں چکر آ سکتے ہیں یا تمہاری حالت مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے تو شوگر جو ہے وہ زہر آپ کو پتہ ہے زہر کا کام کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ شخص واقعی بہت اچھا ہے، تم اس کے بارے میں پھر سے غلط رائے کا۔ یہ دیکھیں ناظرین، ہم اب اس چند 2-3 گھنٹے کے دوران اس شخص کی جو کہ مطلب ایک پڑھا لکھا شخص تھا، وہ بھی ایک شخص کے بارے میں ایک متوازن رائے یا ایک حتمی رائے قائم نہیں کر پایا۔ کتنے ہی مطلب یہ دیکھیے کہ اس نے منٹوں میں اس کی رائے اس شخص کے بارے میں بدلی۔ اس لیے کسی کے بارے میں جب آپ رائے قائم کرتے ہیں اس کو حتمی مت سمجھا کیجئے، کیونکہ کسی دانا کا قول ہے آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست۔ کب کوئی بندہ آپ کا دوست بن جائے جس کو آج آپ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اور کب جو آپ جس کو اپنا دوست اور اپنا خیرخواہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا دشمن بن جائے، یہ لمحوں کی بات ہے۔ اس لیے کسی کے متعلق رائے قائم کرنی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے کیجئے اور بہت دیر لگا کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے بعد ہی کسی کے متعلق رائے قائم کیجئے۔ ہاں اگر شخصیت پرستی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شخصیت پرستی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ آباء و اجداد سے چلی آتی آ رہی ہے، تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ معبود ہے اس کی عبادت کریں، اور انسانیت میں اگر کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں جو بھی منہ سے بات نکالا کروں وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو، جو وہ کہیں اس کی بات مانیں۔ ناظرین میں ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ چھوٹا سا شیئر کرتا ہوں کہ ایک کالم نگار تھے، ان کا میں ایک کالم پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اسی چیز کا اس میں انہوں نے ذکر کیا۔
وہ فرماتے ہیں کہ ریلوے کے پھاٹک میں کھڑا تھا، اس پھاٹک میں جب کھڑا تھا تو ٹرین آنے والی تھی اور ہم سب لوگ انتظار کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ جلدی ٹرین گزرے اور ہم جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں میرے ساتھ پہ ایک سائیکل والا آیا۔ اس کے کپڑوں کی حالت عجیب سی تھی، وہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک بڑا غریب سا ہے، اور اس کی جو حالت تھی چہرے کی، دائیں بائیں ایسے دیکھ رہا تھا کہ کب ٹرین آئے، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو بہت جلدی ہے۔ اتنے میں اس نے کیا کیا کہ اس نے دائیں طرف سے دیکھا تو اس کو ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی، ٹرین آ رہی تھی، اس کے باوجود اس کے چہرے کے تاثرات بہت سخت ہوتے جا رہے تھے کہ اس کو بہت جلدی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ سائیکل کو اٹھایا اور اپنے کندھوں کے اوپر تک لے کے آیا، جوان آدمی تھا، اس نے اٹھا لیا، اور جو بیچ کا تھوڑا سا رستہ بنا ہوتا ہے جہاں سے صرف ایک پیدل ہی گزر سکتا ہے، اس نے اس جگہ سے اپنی سائیکل کو کندھے پہ اٹھا کے سے گزر گیا، اور ٹرین آ رہی تھی اور ٹرین قریب پہنچ چکی تھی، اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور وہ بہت سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے جو کہ اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس نے سائیکل کو اٹھایا ہوا تھا۔ سب ایک ہی کے آسرائی کر رہے تھے کہ یار اس شخص کو بہت جلد وہاں پہنچنا ہے جہاں اس کی منزل ہے، جس کام کے لیے یہ نکلا ہوا ہے، اس کو بہت جلد وہاں پہنچنا ہے۔ ہو سکتا ہے مزدوری کے لیے نکلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے، یہ ڈاکٹر کو لینے نکلا ہے، یا ماں کے لیے دوائی لینے نکلا ہے کہ اگر وہ دوائی وقت پہ نہ لا سکے گا تو اس کی ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ یعنی اسی قسم کی کیا آسرائیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ لیکن ہوا کیا ناظرین، وہ شخص گزرا، سب اپنی اپنی کی آسرائیوں میں رہے، اور وہ گزر کے آگے چلا گیا اور تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا گزر گیا۔ سب نے اس کے متعلق اپنی اپنی رائے قائم کی ہوئی تھی۔ ٹرین آئی اور گزر گئی، پھاٹک کھلا تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں بھی آیا اور اپنی گاڑی چلا کے آگے پھاٹک سے گزرا۔ آگے دیکھا تو بائیں طرف ایک مجمع لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ ایک چاروں طرف ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور کسی چیز کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی ڈر گیا کہ ہوا کیا ہے، یہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دم کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے یہ گمان کیا کہ وہ شخص جو اتنی تیزی سے گیا تھا کہ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا ہو، کہ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں جو ہی میں قریب پہنچا اپنی گاڑی پر تو میں نے دیکھا کہ وہ سائیکل سوار اسی مجمع میں کھڑا، اس مجمع کے اندر دیکھ رہا تھا ایک چیز کو، ایک واقعے ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میری تو جیسے روح ہی نکل گئی، میرا منہ ہی کھل کے رہ گیا کہ وہ شخص جو اتنی تیزی سے سائیکل کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے ٹرین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ سے بچا، اور وہ گیا تھا، وہ ایک بندر کا ناچ دیکھ رہا تھا۔ ایک بندر والا مداری اپنے بندر کو نچا رہا تھا، اور وہ شخص وہاں کھڑے ہو کے اس بندر کا ناچ دیکھ رہا تھا بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور یہ سوچا کہ کسی کے متعلق بھی آپ کسی قسم کی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ رائے قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو بڑا زور کا دھچکا لگتا ہے۔ اسی لیے اپنا دل ٹوٹنے سے بچائیے، اور کسی کے متعلق بھی رائے قائم کرتے وقت اس کو حتمی رائے مت قائم کریں۔ اپنے دل میں گمان رکھیے، اچھا یا برا ہونے کا، لیکن اچھا ہونے کا گمان رکھ لیجئے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ وہی ہے، وہی نہ نکلا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ملیں گے پھر کسی اپنی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔